عالم اسلام کا بلکہ کہنا چاہیے عالم انسانیت کا جو سلگتا ہوا اہم ترین معاملہ چل رہا ہے، جس پر ہم انتہائی دکھی ہیں اور رنجیدہ ہیں اور غم زدہ ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، وہ ہے غزہ اور فلسطین کی صورتحال۔ غزہ اور فلسطین میں اس وقت ہماری طرف سے خدا کی قسم ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے 25,000 صحابہ کی اولیاء کی اولادیں اپنی جانیں دے چکی ہیں۔ مائیں ہیں کٹ رہی ہیں، بوڑھے کٹ رہے ہیں، نمازیوں پر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ایکویٹر کے اندر پڑے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے ہیں اسرائیلی بمباری میں ان کو نہیں بخشا جا رہا، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس وقت مسلمان تو اپنی جگہ رہے، واشنگٹن، نیو یارک، مراکش، لندن، سویڈن، حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ کی سڑکوں پر عیسائی عورتیں نکلی ہوئی ہیں، غیر مسلم نکلے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی کی سڑک پر جو عیسائی عورتیں کتبے لے کر کے نکلی ہیں، ان کتبوں پر نعرے یہ درج تھے: گھر میں بچوں کی نیند کے وقت خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے، بچوں کے قتل عام کے وقت میں خاموشی اختیار نہیں کرنی ہوتی ہے۔ جب بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو دنیا کیوں خاموش ہے؟ اور یہ بھی ایک تاریخ کا ایک عجیب باب ہے، اور یہ ایک سلگتا ہوا باب رہے گا، مورخ لکھے گا، آنے والا مسلمان اس پر حیران ہوگا، آنے والا مؤمن امتی حیران ہوگا کہ جب اس طرح 25,000 سے زیادہ لاشیں گر چکی تھیں تو کسی عرب ملک کو تو توفیق نہ ہوئی، کسی مسلم ملک کو تو توفیق نہیں ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ غیر مسلم ملک نے آج عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس کے غیر مسلم عیسائی وکلاء عالمی عدالت انصاف کے اندر پہنچے ہیں۔ سلام پیش کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کے ان غیر مسلم وکلاء کو جو گئے ہیں اور ججز کے سامنے جا کر کے ویڈیوز پیش کر رہے ہیں، غزہ کے بچوں کی تصویریں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے ان کے دلائل مکمل ہوئے، یہاں کے لوگ تو یہاں کی عدالت کی ہیرنگ اور سماعت کی طرف توجہ لگائے بیٹھے ہیں، اصل مسلمانوں کے قتل عام کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف کے اندر ساؤتھ افریقی وکلاء لڑ رہے ہیں، اور اس میں انگلینڈ کا بھی ایک وکیل ہے، ساؤتھ افریقہ کے بھی وکلاء ہیں، اور جس وقت انہوں نے ججز کے سامنے غزہ کے بچوں کی وہ تصویریں رکھی ہیں، ان سینے میں دل رکھنے والے عالمی عدالت انصاف کے جج بھی آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ روتے رہے، ان کے پیپرز پر آنسوں کا پانی گرتا رہا۔ غزہ اور فلسطین میں اس وقت جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک فرعون اور اس کی ذریت نے موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم کے بچوں کو مارا تھا، اور اس کے بعد شریعت موسوی پر عمل کرنے کے دعوے دار یہ یہودی، یہ ہیں دوسرے نمبر پر جنہوں نے تاریخ میں بچوں کو مارا ہے۔ ایک رات میں 400 بچوں کو مارا ہے، اور 22 دسمبر کی وہ رپورٹ پڑھے جسے بی بی سی نے نشر کیا اور شائع کیا، اور اپنی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے دوران میں بی بی سی جیسے ادارے نے اوپر ایک انتباہ لکھا ہے۔ اس انتباہ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اس آرٹیکل اور مضمون کی تفصیلات پڑھنے کے دوران ہمارے قارئین اور سامعین کو گراں گزر سکتا ہے، وہ نفسیاتی پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے بچے نہ دیکھیں، بی بی سی نے اس آرٹیکل کے اوپر یہ اعلان لگایا ہے۔ بی بی سی کا عربی رپورٹر جب غزہ سے نکل رہا تھا، امن کی بھیک مانگ کر کے نکل رہا تھا، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں دو نہیں 18 مسلمان نوجوانوں کو مٹی کی بوریوں کے قریب یہودی لے کر آئے ہیں تاکہ رپورٹرز الجزیرہ، العربیہ، بی بی سی، ان کے صحافیوں تک آوازیں نہ پہنچیں، مٹی کی بوریوں کے قریب نوجوانوں کو لا کر کے انہوں نے گولیاں ماری ہیں۔ اور اس دوران بی بی سی کا رپورٹر کہتا ہے ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا،
جن کو ان ظالموں نے نقل مکانی کا ٹائم دیا تھا، اجازت دی تھی، ان کے اوپر بھی انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے. اور بمباری کے دوران ایک کار ہے، اس کے سٹیئرنگ کو سر کے بغیر ایک لاشے نے پکڑا ہوا ہے، سر بریدہ لاش نے اس کے سٹیئرنگ کو پکڑا ہوا ہے. بی بی سی کا رپورٹر کہتا ہے اس کار کی پچھلی سیٹ پر 3-4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک بلک کر کے رو رہے تھے. یہ مظالم ہیں. ہٹلر شرمائے، جس سے چنگیز شرمائے، ان لوگوں نے وہ ظلم کیا ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے نوجوان دوست اور بھائی بیٹھے، میں آپ کی خدمت میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. اور اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے، ویسٹ کا، مغرب کا یہ بھیانک، سفاک، بدترین، کبھی مکروہ چہرہ انسانیت کو دکھایا جائے. تم ہمیں ہیومن رائٹس کے بھاشن دیتے ہو، تم ہمیں درس دیتے ہو عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، چلڈرن کے رائٹس، تم ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہو. تمہارا اپنا کتنا بھیانک چہرہ ہے، تم خود کتنا گندا چہرہ رکھتے ہو، تم کتنے گندے لوگ ہو، تم کتنے بے شرم لوگ ہو، تم کتنے گھٹیا لوگ ہو، تم بچوں کو مارتے ہو. تم جیسی صفاکیت جانور نہیں کرتے ہیں، درندے نہیں کرتے ہیں. یہ بھیانک چہرہ انسانیت کے سامنے پیش کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، مسلم نوجوانوں کا فریضہ ہے. اور فلسطین کے ایشو کو بجھنے نہیں دینا چاہیے. کوئی مجلس مسلمانوں کی آج کے دور کے اندر غزہ اور فلسطین کے ایشو سے خالی نہیں ہونی چاہیے. استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کل بھی پاکستان کی مصنوعات کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹویٹ کیا ہے، اور وہ جگہ جگہ عاشق فلسطین بن کر کے اس کا آوازہ بلند کر رہے ہیں. جامعہ صفہ کے اساتذہ اور طلبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ابھی چند دن پہلے حماس کے ترجمان اور حماس کے ایک عالمی رہنما دکتور ناجی زہیر کو جامعہ صفہ نے 60 لاکھ روپے یہاں پر بھیجے. ہانگ کانگ سے الحمدللہ 3 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر بھیجے. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے، درد دل سوا ہونا چاہیے، اور کڑھن کے ساتھ، غم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ اللہ کے سامنے بھی اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے. ان بچوں کی زندگی کی بھیک ہمیں مانگنی چاہیے. اللہ ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے. کہیے آمین. اللہ تعالیٰ ان ماؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے نشانے درست کرے. یہ عالم اسلام کا انتہائی اہم ترین کٹ آف دا پوائنٹ باب ہے. اگر ان کے ہاتھ یہاں نہ روکے گئے، سد ذریعہ نہ کیا گیا، خطرہ ہے کہ گریٹر اسرائیل وجود میں نہ آئے. یہ مدینے تک پہنچنے کے عزم رکھتے ہیں. یہ اردن، شام اور فلسطین کے بقیہ علاقوں کو بھی کھا جانا چاہتے ہیں. اس لیے کسی مجلس میں بھی اس ایشو کو بجھنے نہیں دینا چاہیے. وقت بہت کم ہے، مگر اس کے باوجود اسی پیغام کے ساتھ، اسی درد دل کے ساتھ فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتا، آسمان کی طرف تو دیکھ سکتا ہے، ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے، بائیکاٹ تو کر سکتا ہے، مدد اور نصرت اور اس کا آوازہ تو بلند کر سکتا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم کہہ سکیں یا اللہ ہم صحابہ کی ان قربانی دینے والی، ایثار والی جماعت ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے.